نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ جیسا کہ گزشتہ آیات مبارکات میں منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جہاں مومن تھے، مخلص تھے، موحدین تھے، متبعین تھے، وہاں پر اہل کفر بھی موجود تھے، اہل نفاق منافقین کی جماعت بھی موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکات میں انہی منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں جواب میں، انما، بے شک سوائے اس کے کہ نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، خبردار، انہم، بے شک یہی، ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ کرو، یہاں فساد سے مراد جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے، کفر ہے، معصیت ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، توحید سے دوری ہے، شرک کی قربت ہے، سنت سے دوری ہے، بدعات کی قربت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس فساد کے اندر داخل ہیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی کہا جاتا ہے ان کے لیے، یہ اذا جو ہے یہ ادوات عموم میں سے ہے، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، کیونکہ زمین کے اندر جو کچھ فساد پھیلتا ہے بعض دفعہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ زمین والوں کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ زمین کے اندر جو کچھ فتنہ فسادات ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے فتنہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے۔ اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، اے لا تکفروا فی الارض، زمین کے اندر کفر نہ کھلو، نہ کفر کرو، نہ کفر کی تبلیغ کرو، نہ کفر پھیلاؤ، خود بھی گناہ نہ کرو اور لوگوں کو گناہوں کی دعوت نہ دو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی آپ کسی اہل شرک سے جب یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے شرک کو چھوڑ دو، یہ شرکی عقیدہ ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا بھائی میں تو شرک نہیں کر رہا، میں تو توحید پرست ہوں۔ اگر کسی عام مبتدع بدعتی کو کہیں گے کہ اللہ کے لیے اس بدعت کو چھوڑ دو، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو کہے گا نہیں میرے بھائی میں تو سنت پہ قائم ہوں، میں تو اہل سنت سے ہوں، میرا تعلق تو اہل بدعت سے نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہراً تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زمین کے اندر فساد نہیں پھیلا رہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد بپا کرتے تھے، کفر کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے۔ زمین کے اندر فسادات ہی فسادات ہیں،
قالوا انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے. انما یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر کہہ رہے ہیں کہ نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. حالانکہ اصلاح کرنا کسی بھی انسان کی بذات خود یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. کسی کے مال کی اصلاح کرنا، کاروبار کی اصلاح کرنا، کسی کے عقیدے کی اصلاح کرنا، کسی کے معاملات کو سنوار دینا، کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، بذات خود جو ہے یہ بہت مبارک عمل ہے. الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حسن درجے کی حدیث ذکر کی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، الا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے، خبردار ہو جاؤ، چوکس ہو جاؤ، اپنے آپ کو منہمک کر لو پوری توجہ کے ساتھ. الا اخبرکم، صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں، ایک ایسا مسئلہ نہ بتاؤں، ایک ایسی نیکی نہ بتاؤں بے افضل من الصدقۃ، جو تمہارے صدقات سے بہتر، خیرات سے بہتر. صدقہ اور خیرات ایک مبارک عمل ہے، انتہائی مستحسن عمل ہے، بہت سارے فوائد جو ہے وہ لاتا ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا اظہار کرنا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، بذات خود یہ بہت بڑا مبارک عمل، بڑی نیکی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بھی بہتر نیکی کی طرف میں تمہیں رہنمائی نہ کر دوں، تمہارے صدقے سے بہتر، خیرات سے بہتر. وَمِنَ الصَّلَاةِ، جو تم نمازیں پڑھتے ہو اس نماز سے وہ بہتر نیکی. وَمِنَ الصِّيَامِ، جو تم روزے رکھتے ہو ان روزوں سے بھی بہتر نیکی. آپ سوچیں، حیران ہوں گے وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا عمل ہے مبارک جو ہماری نمازوں سے بہتر. حالانکہ نماز تو بہت بڑا عمل ہے. کفر اور اسلام کے مابین ایک حد فاصل ہے. اللہ نے عقیدے کے بعد سب سے بڑا فرض جو بنو آدم پہ عائد فرمایا ہے وہ تو نماز کا فریضہ ہے. کتنا مبارک عمل ہے. ہمارے گناہوں، اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے. گناہوں کا یہ بہت بڑا کفارہ. ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، دوسری نماز کے منتظر رہتے ہیں. جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ دوسری نماز کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتے ہیں. دوسری سے تیسری تک جو ہے، عصر سے لے کر مغرب تک جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ مغرب کی نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مغرب سے عشاء تک جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں اللہ عشاء کی نماز کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. عشاء سے لے کر صبح تک جو ہم گناہ کرتے ہیں، عمدن کرتے ہیں، سہمن کرتے ہیں، شعور کی حالت میں علم ہونے کے باوجود عمدن کریں یا غیر شعوری طور پر ہم سے سرزد ہوں، لا علمی کے اندر گناہ سرزد ہوں، جب ہم صبح کی نماز پڑھیں گے تو میرا اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہت بڑا مبارک عمل. لیکن وہ نیکی اس سے بھی افضل ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا، کیونکہ نماز کا تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ہے اور اس نیکی کا تعلق تمہارے اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، تمہارے پورے معاشرے اور قوم کے ساتھ ہے. ایک روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، یہ بذات خود کتنا مبارک عمل ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جو ہے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، صرف ایک نفلی روزے کی وجہ. جن کے نوافل کا یہ عالم ہے ان کے فرائض کا اجر و ثواب کہاں تک پہنچتا ہوگا. لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا، وہ نیکی جو ہے تمہارے ان روزوں جیسے مبارک عمل سے بھی افضل ہے. صحابہ بڑے حیران ہو گئے، کون سی نیکی ہو سکتی ہے جو ہماری نمازوں سے، صدقات سے، خیرات سے اور ہمارے روزوں سے، ہر چیز سے بہتر ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، دو شخص ناراض ہیں، آپ ان دونوں کے درمیان سلو کرا دیں، یہ نیکی جو ہے تمہاری نمازوں سے بہتر، تمہارے روزوں سے بہتر، تمہارے اللہ کے راستے میں کی ہوئے صدقے اور خیرات سے بہتر، اتنا افضل ترین عمل۔ وَإِنَّمَا فساد ذات البین، دو فریقوں کے درمیان جو فتنہ اور فساد بپا کر دینا، لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دینا ہے، یہ الحالکۃ، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ اسی طرح تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، جس طرح تمہارے سر کے بالوں پہ اسطرہ لگا کر بالوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہاری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ انما نحن مصلحون، یہ اصلاح کرنا، سلو کرانا، یہ تو بہت مبارک عمل ہے۔ اس لیے تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد بپا نہ کرو، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو لوگوں کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح تو اتباع سے ہوتی ہے، اصلاح تو سنت سے ہوتی ہے، اصلاح تو توحید سے ہوتی ہے، اصلاح جو ہے وہ شرک سے نہیں ہوتی، اصلاح جو ہے وہ بدعات سے نہیں ہوتی، خرافات سے نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ کفر سے تو اصلاح نہیں ہوتی، اللہ کی توحید سے بغاوت کے نتیجے میں یہ تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج ملک کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں، کتنے افراد ہیں، کتنی شخصیات ہیں، ہر 2-4 سالوں کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی کسی نئی شکل کے اندر جو ہے، نئے گروپ کے اندر جو ہے، نئی پارٹی کی شکل کے اندر آ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی ترقی کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے آئے ہیں۔ اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اصلاح ہوگی۔ 3 سال ہوں یا 4 سال ہوں، جب 3 یا 4 سال جو ہے اللہ کی بغاوت کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت کی شکل میں گزر جاتے ہیں، اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو فساد ہے۔ ظاہراً دعوت جو ہے وہ اصلاح کا ہے، لیکن اندر خانے جو ہے وہ سارا فساد اور بگاڑ اور تباہی اور بربادی ہے۔ آج اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو ظاہراً جو ہے وہ کوئی بدعات کر رہا ہے، کوئی خرافات کا مرتکب ٹھہرا ہے، تو ظاہراً جو ہے بدعت کیسی چیز ہوتی ہے؟ ظاہراً تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس کے ظاہر کو دیکھیں تو بڑی نیکی محسوس ہوتی ہے، بڑا مستحسن عمل محسوس ہوتا ہے، بڑا مبارک عمل محسوس ہوتا ہے، ظاہر تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن فساد کیوں ہے، بربادی کیوں بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں۔ کامیابی کا واحد رستہ، اصلاح کا واحد رستہ، تربیت کا واحد رستہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی طریقے کے اندر، اتباع کے اندر، توحید کے اندر، سنت کے اندر۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے جواب میں کیا کہا جب انہوں نے کہا انما نحن مصلحون؟ منافقین نے کہا ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، ظاہراً تو لوگوں کو توحید کی طرف لا رہے ہیں، لیکن اندر خانے شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ظاہراً جو ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کا دعویٰ ہے اور اندر سے بدعات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ الا خبردار انہم هم المفسدون، پورا تیقن اور یقین کر لو کہ یہی فسادی لوگ ہیں جو ظاہراً اصلاح کے نام سے مختلف تنظیموں کی مختلف صورتوں کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر جو ہے معاشرے کے اندر گھوم پھر رہے ہیں اصلاح اور تربیت کے نام سے۔ یاد رکھو الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو، یہ پورا یقین اور عقیدہ رکھ لو، یہی لوگ بربادی کا سبب ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو بھی علم نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے مدارت الناس کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی۔ کتنے محدثین ہیں، ائمہ حدیث ہیں، جنہوں نے البر والصلہ کے نام سے، کتاب الزہد کے نام سے
امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد والرقاق جو ہے ایک مستقل کتاب لکھی، بے شمار اس طرح کی حدیثیں لائے ہیں۔ آپ دیکھیں جھوٹ کتنا کبیرہ گناہ ہے، کسی شکل کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، 3 وجوہ سے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ آپ نے یہ بتائی، اگر 2 شخصوں کے درمیان آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں، اگر معمولی سا جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تب بھی آپ بول لیں۔ یہ جھوٹ جو ہے عمومی حالات کے اندر کبیرہ گناہ ہے، من اکبر الکبائر ہے، لیکن جب صلح کے معاملے میں یہ جھوٹ بھی آئے گا تو اللہ اسے نیکی کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ کیسی عظیم شریعت، کیسی رحمت والی شریعت، کیسا رحمت والا یہ مذہب اور دین۔ الا انہم ہم المفسدون، یاد رکھو یہی منافق فسادی ہے۔ نماز اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑیں گے، ظاہراً موحد ہیں، توحید پرست، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کا اندر جو ہے وہ انتہائی کھوٹا ہے۔ یہ لوگوں کے مابین جو ہے فساد بپا کرتے ہیں۔ فساد کی ایک بڑی صورت کیا ہے؟ یہ چغل خوری ہے۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بات کو لے کر ادھر چلے جانا دوسرے کے پاس اور اسے بھڑکا دینا، اور اس کی بات جو ہے اسے یہاں آ کر غلط سند بیان کر کے جو ہے اس کو برگیختہ کر کے بھڑکا کے دونوں کے مابین لڑائی پیدا کر دینا۔ فساد ذات البین حی الحالکہ، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے باسند صحیح یہ قول موطئ امام مالک وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک صدقے سے بہتر، روزوں سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ کیوں نہ بتائیں، ضرور بتائیں۔ میں صلاح ذات البین، یہ جو 2 شخصوں کی اصلاح کر دینا، 2 شخصوں کا آپس میں تعلق قائم کر دینا، جو بگڑا ہوا تعلق ہے، ٹوٹا ہوا تعلق ہے، اسے جوڑ دینا، آپ سمجھے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اصلاح جو ہے 2 فریقوں کے مابین بہت بڑی نیکی تھی، تب تو یہ فسادی کہتے تھے، تب تو یہ منافق یہ دعویٰ کرتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کی جو ظاہراً اصلاح تھی، حقیقت میں وہ بگاڑ اور فساد ہی فساد تھا، تباہی اور بربادی تھی، کفر ہی کفر تھا، نفاق ہی نفاق تھا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کہا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہے اصلاح کے، جتنے مرضی یہ خیرخواہی کے دعوے کرتے رہے، جتنے مرضی یہ توحید کے دعوے کرتے رہے، جتنے مرضی جو ہے یہ سنت کے دعوے کرتے رہے، اتباع کے دعوے کرتے رہے، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ برباد کرنے والے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی تباہی اور بربادی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکات کے اندر تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات مبارکات کے اندر اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، متقین کا تذکرہ کیا۔ اس سے اگلی آیات میں ان الذین کفروا سے لے کر جو یہ 2 آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے دوسرے گروہ کافروں کا تذکرہ کیا، اور ان آیات مبارکات کے اندر جو ہے 3-4 آیتوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ تو شروع سورۃ بقرہ کے اندر، شروع قرآن کے اندر ہی اللہ نے 3 بڑے طبقوں کا تذکرہ کیا، مومنین متقین کا بھی کیا، کافروں کا بھی کیا، اور منافقوں کا بھی کیا، تاکہ ہم محاسبہ کر سکیں۔ اب ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کس گروہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ نے کلام مجید میں کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بین، اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی، اور نفاق اور کفر جیسی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا۔ عقیدہ توحید پہ اپنے آپ کو گامزن کرنا پڑے گا، عقیدہ سنت جو ہے، اتباع جو ہے، اس پہ اپنے آپ کو گامزن کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔